حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے، اور انہوں نے 13 تاریخ چاند کی 13 تاریخ کو روزہ رکھا، پھر 14 تاریخ کو رکھا، پھر 15 کو رکھا اللہ کے حکم سے۔ اس سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ روزہ اتنا قدیم عبادت اللہ نے رکھی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے ہیں اور اس وقت سے یہ روزے کی عبادت چلی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے بھی فرما دیا کہ روزہ رکھنے والوں کو آسانی اور سہولت ہو جائے، اور وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ عبادت کوئی انوکھی یا کوئی نئی قسم کی عبادت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں یہ آسانی اور سہولت پیدا فرما دی اور فرمایا کہ یہ عبادت ہم نے اور بھی پہلے بھی آپ کے لوگوں کو دی ہے۔ تو خیر، رمضان میں روزے کی عبادت ہے اور روزہ فرض ہے، اور اس کی جزا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور بندے کے درمیان ایک راز ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوسرے اعمال کا بدلہ میں فرشتوں کے ذریعے سے دیتا ہوں، لیکن روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خود دیتا ہوں، اس لیے کہ روزہ جو ہے یہ اللہ کے اور بندے کے درمیان ایک راز ہے، ایک بھید ہے۔ اور روزہ، رمضان کا روزہ فرمایا کہ یہ ایک ڈھال ہے، اس لیے کہ گناہوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ روزہ وہ عبادت ہے کہ جس میں فرمایا کہ لعلکم تتقون، روزہ رکھو گے تو تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہوگی۔ تقوی کے معنی یہ ہیں آپ کی زندگی ایسی ہو جائے کہ آپ قدم قدم کے اوپر اس کے عادی اور خوگر بن جائیں، کہ آپ یہ دیکھیں اور یہ غور کریں کہ آیا اس میں اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہیں یا اس میں ناراض ہیں۔ تقوی کی روح یہی ہے کہ جب یہ جوہر پیدا ہو جائے کہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر، خوف اتنا آ جائے کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں، گناہوں سے رک جائیں۔ بہرحال یہ روزہ، اس کے اندر اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے۔ رمضان کا روزہ ویسے بھی ایک ماحول اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ آپ عام دنوں میں روزہ رکھ کے دیکھیے تو روزہ رکھنا بہرحال ایک بھاری بھی پڑتا ہے اور اس میں دقت بھی ہوتی ہے، لیکن رمضان کا روزہ، یہ رمضان کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا روزہ آسان اور سہل فرما دیا، اس لیے کہ سارا ماحول جو ہے وہ بالکل نیکی کی طرف جاتا ہے، اور جب سب مسلمان مل کے اور گھر کا گھر سب روزہ رکھتے ہیں تو وہ روزے کی عبادت جو ہے وہ بہرحال آسان اور سہل ہو جاتی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ در حقیقت اللہ نے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں انقلاب آئے اور ہم دنیا اور آخرت میں بہتر بن جائیں، آخرت بھی سنور جائے، تو رمضان کے مہینے سے بہتر کوئی مہینہ نہیں ہے۔ بس یوں سمجھیے جیسے کبھی جسمانی اور بدنی صحت کے لیے ڈاکٹروں کا مشورہ ہوتا ہے کہ کسی پرفضا مقام پر جائیں اور موسم بھی اچھا ہو، وہاں پر وقت گزاریں تاکہ جسم اور بدن کی صحت اچھی ہو جائے۔ فرمایا کہ روحانی اور ایمانی صحت کے لیے یہ مہینہ سب سے زیادہ موزوں اور بہتر ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر روحانیت آپ کی مزکہ ہو جائے اور روحانیت میں طاقت پیدا ہو جائے تو وہ روزے کی عبادت ہے۔ روزہ ظاہر ہے کہ طلوع صبح صادق سے لگا کے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکنا ہے، اور گویا کہ زن و شو کا تعلق بھی اس میں ختم ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یہ کیفیت روزے کی تاثیر ہی یہ ہے کہ اس کے رکھنے والے کے اندر نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوتا ہے
اور برائی اور گناہوں کی جو طاقت ہے وہ اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ بھوک پیاس کی وجہ سے یہ قوت حیوانیہ اور یہ بہیمیہ، قوت بہیمیہ جو درندگی کی قوت ہے، یہ سب کی سب مضمحل اور کمزور ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے انسان ایک مومن اور مسلمان نیکیوں کی طرف جاتا ہے۔ آج بھی یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، 4 چیزیں ہیں، فرمایا کہ تقلیل طعام، کھانا کم کھائیں، اور تقلیل منام، سونا اور گویا جو عمل ہے نیند کا وہ بھی کم ہو، اور اسی طریقے سے فرمایا کہ تقلیل کلام اور باتیں بھی زیادہ نہ کی جائیں، اور فرمایا کہ تقلیل الاختلاط مع الانام، دوستوں سے ملنا بھی کم کر دیا جائے۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں، آپ جب چاہیں تجربہ کر لیں، کھانا کم ہو، نیند کم ہو، اور بات چیت کم ہو، اور گویا آپ جو ہے وہ کلام میں اور دوستوں اور احباب سے ملنے میں کمی، آپ خود دیکھیں آپ کے اندر جوہر تقوی پیدا ہوگا، اور انسان بہت سی پریشانیوں سے بچ جائے گا، اس کی صحت بھی اس کے اندر قائم ہوگی، اور اس کے اندر بہت سی خوبیاں پیدا ہو جائیں گی۔ روزہ رمضان کا فرض ہے، اور یہ وہ صفت ہے اور وہ عمل ہے کہ جو انسان کے اندر فرشتوں کی خوبیاں پیدا کرتا ہے۔ فرشتہ ایک رحمانی مخلوق ہے، ملکوتی صفات روزہ رکھنے والے میں پیدا ہوتی ہیں۔ جس طرح فرشتہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اور نہ اس کو گویا نکاح کی ضرورت ہے، آپ دیکھیے کہ ایک مومن اور مسلمان جب روزے دار ہو جائے تو اس کے اندر فرشتوں کی صفات اور فرشتوں جیسی خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ انسان کو اللہ نے گویا فرشتے جیسا مقام دے دیا، یہ اس روزے کی برکت ہے۔ رمضان کا مہینہ افضل ہے، اور اس کی قدر و قیمت سمجھنی چاہیے۔ میں آج پہلے ہی دن یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے اور ہمیں حاصل ہو، جس نے اپنی مغفرت نہ کرائی ہو وہ سب سے زیادہ محروم ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ آج ہی ہم ارادہ کر لیں، نیکیاں زیادہ سے زیادہ کریں اور برائیوں کو چھوڑ دیں۔ اس کے بعد دیکھیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے ہماری مغفرت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ یہ مہینہ جو ہے در حقیقت اپنی مغفرت کرانے کا بھی مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو رمضان کے انوار و برکات بھی عطا فرمائے، اور رمضان کے تقاضوں پر ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔